السلام علیکم بچوں، نظم نمبر 5، کرکٹ اور مشاعرہ جماعت نہم۔ کرکٹ آپ کو پتہ ہے کھیل ہوتا ہے، مشاعرہ ایک ایسی محفل ہوتی ہے جس میں شاعر اکٹھے ہو کر اپنا کلام سناتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں کرکٹ اور مشاعرے کا آپس میں ایک کمپیرزن کیا جا رہا ہے، ایک موازنہ کیا جا رہا ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایم مقصد کو کہا جاتا ہے۔ مزاحیہ نظم ہے نا، تو اس کے اندر آپ کو انگریزی اردو دونوں مکس نظر آئے گی۔ تو یعنی مشاعرہ جو ہے در حقیقت مشاعرہ ایک سنجیدہ محفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں شاعر اپنا کلام سناتے ہیں، ادبی محفل ہوتی ہے۔ لیکن اور جو کرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر گل گپاڑا ہوتا ہے، موج مستی ہوتی ہے۔ تو در حقیقت شاعر اس شعر کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مشاعرے کی روایت ہے وہ بدل رہی ہے۔ اب مشاعرہ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے، ایک کھیل تماشے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں بہت نرم مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں یہ بتایا ہے کہ اب مشاعرہ صرف سنجیدہ شاعری کی محفل نہیں رہا، بلکہ ایک کرکٹ میچ جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مشاعرے میں ادب و احساسات کو سمجھنے آتے تھے، مگر اب لوگ صرف مزہ لینے، تالیاں بجانے اور نعرے لگانے کے لیے آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مشاعرہ اب صرف سننے کا عمل نہیں، بلکہ ایک زندہ شور شرابے والا اور تفریحی موقع بن گیا۔ تو شاعر نے تفریح ایم کا لفظ استعمال کر کے ہلکے پھلکے انداز میں دکھایا ہے کہ لوگ مشاعرہ سننے نہیں بلکہ لطف لینے آتے ہیں، جیسے کرکٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کرکٹ میں چوکے چھکے، کیچ اور نعرے لگتے ہیں، ویسے ہی مشاعروں میں بھی کوئی اچھا شعر لگے تو واہ واہ، داد اور کہہ گونج اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ شعر سمجھ کر داد دیتے ہیں، کچھ صرف مشہور شاعر کے نام پر، اور کچھ صرف بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے۔ تو یہ منظر ہمارے ادبی کلچر کی ایک بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب شاعری کا مقصد صرف سوچنے، سمجھنے یا احساس جگانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ تفریح اور دکھاوے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ تو شاعر نے مزاح کے انداز میں در حقیقت معاشرے پر تنقید کی ہے کہ ہم نے ادب کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیے۔ مشاعرہ بس اب ایک شو بن گیا ہے جہاں معیار سے زیادہ شور شرابہ، داد اور تالیوں کی گونج جو ہے وہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد شاعری کہتا ہے کہ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یعنی کرکٹ میں کھلاڑی ہوتے ہیں، مشاعرے کے اندر کیا ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں۔ یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر، کہ مشاعرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک صدر نشین ہوتا ہے، یعنی ایک ماڈریٹر ہوتا ہے۔ تو وہاں اور یہاں جو ہے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے، صنعت تضاد بھی پائی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اس پوری نظم کے اندر آپ کو ایک کمپیرزن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے نہایت دلچسپ اور ہلکے پھلکے انداز میں مشاعرہ اور کرکٹ کے درمیان ایک خوبصورت مثال قائم کی ہے۔ شاعر نے بتایا کہ جیسے کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی بلہ اور گیند کے ساتھ اپنے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ویسے ہی مشاعرے میں شاعر جو ہیں وہ اپنے اشعار کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اپنے فن کے ذریعے ناظرین کو متاثر کرنا اور ان کی داد حاصل کرنا۔ تو شاعر کے لیے داد اور پسندیدگی ویسے ہی ہے جیسے کھلاڑی کے لیے رنز یا وکٹ۔ تو شاعر نے یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے کرکٹ میں امپائر ہوتا ہے جو کھیل کا نظم و ضبط قائم رکھتا ہے، ویسے ہی مشاعرے میں ایک صدر نشین ہوتا ہے جو محفل کو سنبھالتا ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ کون شاعر کب شعر پڑھے گا، کب داد دی جائے گی، اور اگر محفل میں شور شرابہ ہو تو اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی امپائر اور صدر نشین دونوں اپنے اپنے میدان میں انصاف اور نظم قائم رکھنے والے کردار ہیں۔ تو یہ تشبیہ نہ صرف مزاحیہ ہے بلکہ حقیقت کے قریب بھی ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اب مشاعرہ میں بھی ایک طرح کی ایک مشاعرہ بھی اب ایک کھیل کی طرح منظم اور جوش و خروش سے بھرا ہوتا ہے۔ لوگ یہاں بھی اپنے پسندیدہ شاعر کے لیے ویسے ہی نعرے لگاتے ہیں جیسے کرکٹ میں پسندیدہ کھلاڑی کے لیے لگاتے ہیں۔ تو آخر میں شاعر مزاح کے پردے میں ایک سچائی بیان کرتا ہے کہ مشاعرہ اب سنجیدہ ادبی محفل کم اور تفریحی مقابلہ زیادہ بڑھ گئے۔ یہاں اشعار ایسے ہیں جیسے گیندیں جو شاعر میدان میں پھینک رہا ہے، اور سامعین کے کہے واہ واہ اور داد جو ہیں گویا اس کے چھکے چوکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہاں ریاض مسلسل، یعنی کہ مسلسل محنت سے، یعنی پریکٹس سے کام چلتا ہے۔ یعنی کرکٹ میں مسلسل محنت آپ کریں گے تو پھر آپ سروائیو کریں گے، ورنہ تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے۔ یہاں یعنی مشاعرے میں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، یعنی جس شاعر کا گلا اچھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ تو در حقیقت اس شعر میں شاعر نے مزاحیہ مگر معنی خیز انداز میں کرکٹ اور مشاعرے کا موازنہ کیا۔ شاعر بتاتا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کامیابی سے حاصل کرنا آسان نہیں، وہاں کھلاڑی کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ مشق کرنی ہوتی ہے، جسمانی طاقت بڑھانی پڑتی ہے اور ٹیم کے ساتھ نظم و ضبط سے کھیلنا پڑتا ہے۔ کرکٹ میں شہرت اور عزت صرف اسی کھلاڑی کو ملتی ہے جو واقعی اپنی کارکردگی سے سب کو متاثر کرے۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں چلتا، صرف محنت اور مہارت کا سکہ بولتا ہے۔ دوسری طرف شاعر طنزی انداز میں کہتا ہے کہ مشاعرے کا حال کچھ مختلف ہے۔ یہاں کامیابی کے لیے محنت یا گہری سوچ کی نہیں بلکہ صرف گلے کے سہارے، یعنی اونچی آواز، جذباتی انداز اور ڈرامائی انداز پیشکش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ شاعر صرف زوردار آواز اور انداز سے داد حاصل کر لیتے ہیں، چاہے ان کے اشعار میں خیال یا معنویت کمزور ہو۔
تو شاعر کا مقصد در حقیقت یہ بتانا ہے کہ اب مشاعرہ بھی بعض اوقات دکھاوے کا مرکز بن چکا ہے، جہاں اصل فن کے بجائے صرف آواز اور انداز اور آواز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بات دراصل ہمارے معاشرتی رویے پر بھی طنز ہے۔ ہم اکثر ظاہری چمک دمک کو اصل سمجھتے ہیں اور اصل محنت، سچائی اور قابلیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے شاعر نے نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں یہ دکھایا ہے کہ جہاں کرکٹ میں کامیابی پسینے اور محنت سے ملتی ہے، وہیں مشاعرے میں بعض اوقات شہرت جو ہے وہ محض آواز اور انداز سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعری کہتا ہے کہ وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یعنی غلط چیز ہے، یعنی کرکٹ میں۔ یہاں بھی شعر میں اہمال ہو، یعنی شعر میں غلطی ہو، وزن کی، ردیف و قافیے کی، بحر کی، الفاظ کی، املا وغیرہ کی کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو وہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ فائل سمجھا جاتا ہے۔ تو در حقیقت کرکٹ اور مشاعرے کا جو ایک بڑا بنیادی اصول ہے اس کی طرف شاعر یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ نشاندہی کر رہا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے آسان مگر دلچسپ انداز میں کرکٹ اور مشاعرے کا موازنہ کیا ہے۔ کرکٹ میں نو بال ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جب گیند باز لائن سے آگے قدم رکھ دیتا ہے، تو یہ کھیل کے اصول کے خلاف ہوتا ہے اور اس پر کھلاڑی کو سزا ملتی ہے۔ اس مثال سے شاعر بتاتا ہے کہ کرکٹ میں کامیابی کے لیے صرف کھیلنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصولوں کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شاعر مشاعرے میں لاپرواہی کرے، جیسے شعر کا وزن بگاڑ دے، قافیہ یا ردیف غلط کر دے یا زبان ٹھیک استعمال نہ کرے، تو یہ بھی ایک نو بال کی طرح کی غلطی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ شاعر نے اپنے فن پر پوری توجہ نہیں دی۔ شاعر طنز کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ جیسے کھیل کے اصول ضروری ہیں، ویسے ہی شاعری کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان اصولوں کو نظر انداز کرے تو اس کا کلام کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے کھیل ہو یا شاعری، کامیابی ہمیشہ انہیں کو ملتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے کام کو دھیان سے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ وہاں ہے ایل بی ڈبلیو، یعنی جو لیگ بفور وکٹ ہوتا ہے، وہاں ہے ایل بی ڈبلیو، یہاں یعنی مشاعرے میں یہ چکر ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے۔ تو اب اندلیب جو ہے وہ بلبل کو کہا جاتا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے اندر ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے ایل بی ڈبلیو، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایل بی ڈبلیو کا رولا پڑ جاتا ہے کہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کرکٹ کے اندر بھی کچھ ایسی یعنی لینگویج کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے۔ اب اندلیب کا لفظ جو ہے جس کو نائٹنگیل کہا جاتا ہے، اردو میں بلبل بھی کہا جاتا ہے، تو اکثر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ بلبل کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے یا مونس ہے، اور اس میں مذکر اور مونس کا لفظ آ گیا تو اس میں کیا ہے؟ صنعت تضاد بھی پائی جاتی ہے۔ تو در حقیقت اس شعر کے ذریعے شاعر جو ہے کرکٹ کے ایک مشہور اصول ایل بی ڈبلیو اور اردو زبان کے ایک پرانے مسئلے کا مزاحیہ اور تنزیہ موازنہ کرتا ہے۔ کرکٹ میں ایل بی ڈبلیو ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بلے باز آؤٹ ہے یا نہیں۔ امپائر کو چند لمحوں میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اکثر تماشائی یا کھلاڑی اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمیشہ بحث کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر یہ کہتا ہے کہ اردو زبان میں بھی کچھ ایسے نازک مسئلے ہیں جن پر لوگ بہت بحث کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ اندلیب کے بارے میں ادیبوں میں اختلاف ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، کچھ اسے مذکر مانتے ہیں، اور کچھ اسے موقع کے لحاظ سے دونوں طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو شاعر نے مزاحیہ انداز میں کہا ہے کہ جیسے کرکٹ میں ایل بی ڈبلیو کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی اردو والے اندلیب کے معاملے میں یعنی لفظوں کے معاملے میں الجھتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی قائل کرتا ہے، کبھی کوئی رد کرتا ہے، لیکن صاف نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو شاعر در حقیقت یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات ادبی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی بحث کرتے ہیں کہ اصل شاعری کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ ان بیکار بحثوں سے ادب کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، بالکل جیسے کھیل کا مزہ ختم ہو جاتا ہے جب سب امپائر کے فیصلے پر لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر کیا شاعر یہ کہتا ہے کہ وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، یعنی کرکٹ کے اندر بھی لک بہت زیادہ چلتی ہے، کبھی ٹنڈولکر انڈے پہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ایک نکما سا نالائق سا کھلاڑی جو ہے وہ بھی 50 مار جاتا ہے۔ وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یعنی جو بد قسمت ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ یعنی کرکٹ میں مشاعرے میں بھی بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں لیکن بیچارے ان لکی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے کا دلچسپ اور سوچنے والا موازنہ کیا۔ پہلے مصرے میں وہاں سے مراد کرکٹ کا میدان ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ کرکٹ میں ہار یا جیت ہمیشہ محنت سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات قسمت کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک بہترین کھلاڑی محنت تو کرتا ہے مگر اچانک کیچ ہو جاتا ہے، کبھی امپائر غلط فیصلہ دے دیتا ہے، یا کبھی بارش میچ خراب کر دیتی ہے، کبھی پچ اچھی نہیں ہوتی۔ تو یعنی کرکٹ میں کامیابی صرف کوشش سے نہیں بلکہ نصیب سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ دوسرے مصرے میں یہاں سے مراد مشاعرہ یعنی کہ شاعری کی محفل ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ مشاعرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک اچھا اور قابل شاعر محنت تو بہت کرتا ہے مگر اسے وہ داد یا شہرت نہیں ملتی جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شاعر جس کے اشعار عام سے ہوتے ہیں محفل میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، صرف قسمت کے زور پر۔ تو شاعر ہلکے طنز کے ساتھ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر کامیاب شخص ہمیشہ محنتی بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ صرف خوش نصیب ہوتا ہے، اور ہر ناکام انسان ہمیشہ کمزور یا نالائق بھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ بدقسمت بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس طریقے سے شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے کی مثال سے زندگی کا ایک بڑا سبق دیا ہے کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ قسمت سے بھی جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں جی اگلے شعر کی طرف. اگلے شعر میں شاعری کہتا ہے کہ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں. اناڑی مطلب نا تجربہ کار. یہاں بھی کچھ متشاعر کے ایک ایسا آدمی جو شاعر نہ ہو مگر شاعر ہونے کا دعویٰ کرے. یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کرکٹ اور مشاعرے کا ایک اور موازنہ آ گیا. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے بہت مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں معاشرے کی حقیقت بیان کی ہے. پہلے مصرے میں شاعر نے کرکٹ کے اناڑی کھلاڑی کی بات کی ہے. ایسا کھلاڑی جو کھیلنا تو چاہتا ہے مگر نہ اسے کھیل کے اصول آتے ہیں نہ مہارت ہوتی ہے. وہ ٹیم کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. وہ نہ رنز بنا پاتا ہے نہ کیچ پکڑ پاتا ہے. بس کسی طرح میدان میں وقت گزارتا ہے اور دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے. دوسرے مصرے میں شاعر نے مشاعرے کے اناڑی کھلاڑیوں پر طنز کیا ہے. اناڑی شاعروں پر طنز کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو شاعر تو کہلواتے ہیں مگر ان کی شاعری میں نہ خیال کی گہرائی ہوتی ہے نہ زبان کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو شاعر نے ایسے لوگوں کو متشاعر کا یعنی وہ جو شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر اصل میں شاعر نہیں ہوتے. دماغ چاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں اتنی بور اور بے معنی ہوتی ہیں کہ سننے والے تنگ آ جاتے ہیں. یہ شعر صرف مذاق نہیں بلکہ ایک سبق بھی دیتا ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر شعبے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوا زیادہ کرتے ہیں لیکن صلاحیت کم رکھتے ہیں. چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا ادب کی دنیا. ایسے نمائشی لوگ دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. یوں شاعر نے ہلکے پھلکے انداز میں ایک گہری سچائی بیان کی ہے کہ اصل مقام صرف محنت ہنر اور قابلیت والے لوگوں کا ہوتا ہے. دکھاوا کرنے والوں کا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ ہوا کرے اگر سکور اس کا زیرو ہے. کہ کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا کرنا کا مطلب شرمندہ ہونا. کہ اگر کرکٹ میں کسی کا سکور زیرو ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. یہاں جو شخص پھسڈی ہے یعنی بیکار ہے وہ بھی ہیرو ہے. تو پھسڈی اور ہیرو یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کا متضاد ہے جس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو بالکل کریپ ہے مشاعرے میں کے اندر کوئی ایسا رولز اینڈ ریگولیشن تو نہیں ہوتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نکما سا نالائق سا شاعر ہوگا لیکن اپنے آپ کو وہ بھی کیا سمجھے گا ہیرو سمجھے گا. تو اس شعر میں شاعر نے بڑے دلچسپ اور آسان انداز میں مشاعرے کے ماحول پر طنز کیا. پہلے مصرے میں شاعر نے کرکٹ کے میدان کی بات کی ہے. وہاں اگر کوئی کھلاڑی صفر پر آؤٹ ہو جائے تو لوگ اسے ناکام اور نکما سمجھ لیں. ایسے کھلاڑی کو ٹیم کے لیے نقصان دہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. یعنی کرکٹ میں کامیابی کا معیار صرف کیا ہے کارکردگی ہے. جس نے اچھا کھیلا وہی تعریف کے قابل ہے. لیکن دوسرے مصرے میں شاعر مشاعرے کی دنیا کی الٹی حقیقت بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں یعنی مشاعرے میں جو شخص کمزور بے معنی یا برا شاعر ہوتا ہے وہ بھی ہیرو بن جاتا ہے. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اسے داد دیتے ہیں جیسے وہ بہت بڑا شاعر ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں یا وہ مشہور ناموں کے قریب ہوتے ہیں یا محفل میں لوگ محض مذاق کے طور پر ان کی شاعری پر تالیاں بجاتے ہیں. پسڈی یعنی کہ نااہل کمزور ناکام شخص اور ہیرو یعنی کہ سب کی توجہ کا مرکز. تو شاعر نے ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ لا کر بھی مزاح پیدا کیا اور حقیقت بھی دکھائی. تو یہ شعر ہلکے انداز میں ایک گہرا سماجی پیغام دیتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ اصل ہنرمند کو عزت نہیں ملتی. بعض اوقات دکھاوے تعلقات یا موقع پرستی کی وجہ سے کمزور لوگ بھی ہیرو بن جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا گانا گاتے ہیں لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن چاہت فتح علی خان جو ہے وہ ہیرو ہے. تو شاعر نے بڑے سادہ مگر معنی خیز انداز میں یہ دکھایا ہے کہ اصل کامیابی ہمیشہ سچی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے نہ کہ تعلقات یا جھوٹی شہرت کی بنیاد پر. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ. تو کیچ کا لفظ جو ہے یہ کنایا ہے. ٹھیک ہے. کہ میری بات کو سمجھیں گے. مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ. تو ایک طرح کا لفظ آ گیا تو یہ اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے. یعنی میرے خیال کو یعنی میری بات کو لوگ سمجھیں گے اور میری بات یہ ہے کہ مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح کا ایک میچ ہوتا ہے. تو یہ نظم کا آخری شعر ہے اور پورے خیال کو خوبصورتی سے مکمل کر دیتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کے خیالات کو سمجھدار لوگ فوراً سمجھیں گے. اس نے اپنے خیال کو کرکٹ کی گیند سے تشبیہ دی ہے. جیسے گیند بلے باز کے ہاتھ سے نکل کر فیلڈر کے پاس چلی جاتی ہے ویسے ہی شاعر کا خیال اس کے دل و دماغ سے نکل کر سامعین تک پہنچتا ہے. اگر خیال اچھا اور معنی خیز ہو تو لوگ اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں. دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ مشاعرہ بھی ایک طریقے کا کرکٹ میچ ہوتا ہے. جیسے کرکٹ میں بلے باز گیند مارتا ہے اور فیلڈرز کیچ پکڑتے ہیں ویسے مشاعرے میں شاعر اپنے اشعار سناتا ہے اور سامعین اس پر داد دیتے ہیں. اگر شعر اچھا لگے تو سب خوش ہو جاتے ہیں اگر شعر کمزور ہو تو کوئی دھیان نہیں دیتا. تو یہ شعر ایک خوبصورت مثال ہے کہ شاعری اور کھیل میں کچھ نہ کچھ مواصلت ہوتی ہے. دونوں میں محنت قابلیت اور قسمت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جیسے اچھا کھلاڑی اپنے کھیل سے دل جیت لیتا ہے ویسے ہی اچھا شاعر جو ہے وہ اپنے الفاظ سے سامعین کے دلوں کو چھو لیتا ہے. تو اب ہم اس کی ایکسرسائز میں دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی کام کی چیز ہے تو وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. تو اس میں طنز و مزاح. اب طنز و مزاح کی ڈیفینیشن ہے. تو زندگی کے عیوب و نقائص. عیوب عیب کی جمع ہے نقائص نقص کی جمع ہے. کہ زندگی کی جو خامیاں ہوتی ہیں ماحول کی ناہمواریاں اور بے اعتدالیاں
لوگوں کے انفرادی یا اجتماعی عادات، سیاسی، سماجی یا اقتصادی، یعنی کہ جو اکنامک ہوتا ہے نظام، اس کو اقتصادی نظام کہا جاتا ہے، اقتصادی نظام کی کمزوریوں اور خامیوں کو مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ لوگوں کو برا بھی نہ لگے اور ان کا ذہن ان خامیوں کی طرف متوجہ بھی ہو جائے، یعنی لوگوں کو برا بھی نہ لگے اور ان کی کریکشن بھی ہو جائے، یہ طنز کہلاتا ہے۔ تو طنز میں کیا ہوتا ہے؟ طنز کے اندر مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح کرنے کے لیے مزاح نگار الفاظ کے ہیر پھیر، واقعات اور حرکات و سکنات سے کام لیتا ہے۔ تو مزاح میں کسی خاص شخص یا ادارے کو نشانہ تضحیک نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس کا مقصد کسی قسم کی اصلاح ہوتا ہے۔ مزاح جو ہے دیٹ از فن فار دا سیک آف فن، صرف فرحت اور خوشی پیدا کرنے کے لیے مزاح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مزاح اور طنز کے اندر ڈفرنس کیا ہوتا ہے کہ طنز کے اندر جو ہے وہ اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے، مزاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف شغل میلہ لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی اس کے اندر آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے استعارہ اور استعارہ کے ارکان۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا، جب کوئی لفظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ میں ہوتی ہے اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ بہی کو ہی مشبہ مان لیا جاتا ہے۔ تو اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لہو، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، مستعار منہ، جس لفظ یا جس معنی کو ادھار لیا جائے، اور وجہ جامع و مشترک خوبی یا خامی ہوتی ہے جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جیسے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، تو جو چراغ کا لفظ ہے یہ ایک عظیم شخصیت کے لیے ایک استعارہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، یعنی ایک چیز کسی مشترکہ خوبی کی بنیاد پر دوسری چیز کے مانند قرار دی جائے، جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں یعنی کہ جو مشبہ ہے اس میں زیادہ پائی جاتی ہو تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، تو اس میں کیسی حرف تشبیہ آ گیا۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشبہ بھی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو، پھر اس میں حرف تشبیہ ہوتا ہے۔ وجہ تشبیہ کہ آپ کس وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان دونوں کے درمیان جو مشترکہ خوبی ہوتی ہے اس کو وجہ تشبیہ کہا جاتا ہے یا وجہ شبہ کہا جاتا ہے۔ اور جو تشبیہ دینے کی وجہ، جو تشبیہ دینے کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو نظم نمبر 5 ہے وہ مکمل ہوئی۔ اگلے سبق میں ہم لوگ نظم نمبر 6 پڑھیں گے۔ اگر آپ لائیو مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ہمارے جو بھی کورسز چل رہے ہوں گے اس میں آپ انرول ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے، یا نیچے ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کو اس میں پرووائڈ کی جائے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ جی انگلش کیز اکیڈمی کے اوپر جو ہے وہ اردو کا، انگلش کا، ترجمہ القرآن کا، اسلامیات کا پورا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، جہاں وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا، اس لنک سے آپ پورے کورس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔